ایران اسرائیل کشیدگی کے باعث تیل کی اگر بات کی جائے تو تیل کی قیمت میں $76 فی بیرل کے قریب جو ہے وہ تیل کی قیمت پہنچ گئی. عالمی ماہرین نے خبردار کیا کہ کشیدگی بڑھی تو تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور تیل مہنگا ہونے سے دنیا بھر میں مہنگائی کی نئی لہر آنے کا خدشہ ہے. عالمی منڈیوں میں اس وقت انسرٹینٹی ہے, بے یقینی کی صورتحال ہے. سرمایہ کاروں کا سونے اور محفوظ اثاثوں کی طرف رجحان بڑھ گیا ہے, تو جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سونے کی قیمت بھی بڑی تیزی سے فلکچویٹ ہو رہی ہے اور بہت اوپر بھی گئی ہے. بات کر لیتے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر شاہد کیانی. تھینک یو سو مچ شاہد کیانی صاحب. اور ظاہر ہے ایران کے پاس یہ آپشن ہے لیکن ایران ابھی اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہا ہے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری جانب 2 ہفتے کا ٹائم لے لیا ہے کہ وہ یہ سوچیں گے کہ وہ جنگ کا حصہ بنے کہ نہ بنے. اور ایک تیسرا سینیریو یہ ہے کہ یورپ کے 3 بااثر ممالک جس میں برطانیہ ہے, فرانس, جرمنی, ان کے وزرائے خارجہ آج ملاقات کر رہے ہیں جنیوا میں موجودہ حالات کے تناظر میں. اب یہ معاملہ آپ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ایز وی اسپیک ناؤ؟ دیکھیں جی, آپ اس پر غور کیجئے کہ G7 کی جو سمٹ ہو رہی تھی کینیڈا میں, اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وقت سے پہلے وہاں سے نکل آئے اور امریکہ میں آ کر نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تھی, اس کو چیئر کی. اسے پتہ چلتا تھا کہ یہ جو جنگ ہے ایران اور اسرائیل کی, یہ اس کا خطرہ کتنا ہے. اور مجھے جو شک ان کو لگ رہا تھا کہ کہیں اسرائیل کو مارنا پڑ جائے اس ساری جنگ کے اندر. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ریجنل انسٹیبلٹی جو ہے وہ امریکہ کے ایز اے گلوبل پاور ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, جہاں پر تیل کے ظاہر ذخائر ہیں, جہاں پر ان کے ساتھ ان کے ایلائز ہیں. گلف کے اندر تو بہت امپورٹنٹ ان کی ایلائز ہیں. یہاں پر ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے 3 ملکوں میں جا کر UAE میں, قطر میں اور سعودی عربیہ میں انہوں نے ایگریمنٹ کو سائن کی ہوئی. تو یہ عرصہ دراز سے ان کے اپنے ایلائز ہیں. تو اسی کے اندر ہی وہ جنگ ہو رہی ہے جو بھی یہ کانفلکٹ ہے اسرائیل اور ایران کے بارے میں. تو یہ بہت بڑا خطرہ تھا کہ کہیں یہ ایسکلیٹ نہ کر جائے, انلارج نہ ہو جائے. اور اس سے ہمیں بھی, ہمارے لیے بھی تشویش تھی کیونکہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے. کیونکہ دیکھیں نا, افغانستان سے جو 40 سال ہم ابھی جو ہمارے پر اس کا امپیکٹ ہوا کیا نام ہیومن لائف میں اور اکانومی میں, وہ جاری ہے. ٹیررزم کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ بس سب چیزیں ہیں امریکہ کی نظر میں تھیں, تو اس وجہ سے وہ واپس آئے اور کیا. اب وہ کہتے ہیں کہ 2 ہفتے کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی اگلے 3-4 دن بہت امپورٹنٹ ہے. 2 ہفتے تو بہت بڑی بات ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ جنگ جو ہے 3 یا 4 دن سے اوپر جائے گی, کیونکہ اس سے جو خطرہ ہے بڑھنے کا, جنگ کا پھیلنے کا, وہ اتنا خطرناک ہے کہ 3-4 دن کے اندر یہ مسئلہ کہیں نہ کہیں حل ہوگا. ابھی دیکھیں نا, وہ جو یورپی ممالک جو ہیں گلف میں جو جنیوا مل رہے ہیں, ظاہر ہے وہ ان کا ڈائریکٹ لنک ہے امریکہ کے ساتھ, ان کے امریکن جو وہ ایلائز ہیں, اور وہ ان کو خبر دیں گے. یہ جنگ کا بڑھنا نہ ایران کے اس میں حق میں ہے نہ اسرائیل کے. اسرائیل کی تو اسپیشلی نہیں ہے, اس لیے کہ غازہ کا معاملہ ختم نہیں ہوا, اوپر یہ شروع ہو گیا. یہ دیکھیں جی, میں بتاؤں دنیا کے اندر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب لیڈر جنگ شروع کرتے ہیں ان کو پھر جنگ تو شروع کر دیتے ہیں, لیکن کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ کس طرف جا کر یہ حل ہوگا, کس طرف جا کے یہ جنگ جو ہے وہ رکے گی اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. تو یہاں پر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 3-4 دن بہت ہی اہم ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو ابھی جنیوا میں بات چیت ہو رہی ہے, یہ اس کا بڑا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوگا, کیونکہ یہ بتائیں گے امریکہ کو کہ ایران چاہتا کیا ہے, اور بیہائنڈ دی سینز جو بات چیت ہوتی ہے وہ بہت ہی اہم ہوتی ہے. شاہد صاحب, تھوڑی دیر کے لیے اگر نظر ڈالیں ایران کے جو الائے ممالک ہیں, اگر ہم بات کریں سم واٹ الائے ممالک, چین کی بات کی جائے, چین اپنی 40 سے 50% توانائی کی جو ضروریات ہیں وہ ایران سے پوری کرتا ہے. دین اگین چین اور ایران کا انٹیلیجنس معاہدہ بھی ہے. اس کے بعد پاکستان کے اسٹریٹجک ٹائز ہیں ایران کے ساتھ. ٹرکی اگین برادر اسلامی ملک ہے اور ایران کی حمایت میں بات کرتا ہے. کیا یہ ممالک خاص طور پر چین, پاکستان اور ٹرکی یہ چاہیں گے کہ چاہے پپٹ رجیم ہی ہو لیکن کوئی اسرائیل بردار رجیم جو ہے وہ ایران میں قائم ہو جائے؟ بالکل نہیں. میں بلکہ آپ کو یہ بتاؤں, جب آپ نے شروع میں کہا تھا, میں سن رہا تھا کہ چین اور روس نے جنگ بندی کرنے کے لیے تشویش جو ظاہر کی تھی, اس کی ایک اور ریزن بھی ہے. دیکھیں جو ایران ہے اس کی وہ نیبرہڈ میں ہے, وہ چین اور روس کی نیبرہڈ میں ہے. ان کو اس سے زیادہ خطرہ ہے کہ اگر جنگ بڑھ جاتی ہے تو جو ریجنل انسٹیبلٹی ہے وہ بڑھ جائے گی. تو اس کے لیے ان کے تو یہ کسی حق میں نہیں ہے
کہ یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے اور جنگ وہ چاہیں گے کہ بند ہو جائے، یہ اس میں ہے۔ دوسرا جو آپ کے ہے چین اور ایران کے، اور چین اور ایران کے چین کے ساتھ، ایران کے روس کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلقات ہیں، اور اس عرصے میں جس دوران امریکہ کے چین اور روس کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہتر نہیں تھے، ان نے اپنے تعلقات وہاں بڑھائے، تو یہ بھی ہے کہ ایک ایلائی کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے بھی ہیں، لیکن یہ بالکل میں بتا دوں نہیں چاہیں گے روس اور چین کی جنگ کسی طریقے سے آگے بڑھے، یہ ان کے حق میں نہیں ہے۔ دوسرا جہاں پر آپ نے کہا کہ تیل کی قیمت کی بات کی ہے، یہ بھی ایک بڑا تشویشناک بات ہے، کیونکہ تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو اکانومی کے اوپر اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے، تو یہ بڑا ملک ہو چھوٹا ملک ہو یہ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ شاہد صاحب، ظاہر ہے ایران کے رکن پارلیمنٹ جب یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ابنائے ہرمز بند بھی کر سکتے ہیں، ذرا ہمیں بتائیے گا اگر تو حالات اس طرف جاتے ہیں تو ابنائے ہرمز بند ہونے کے امپیکٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں اور کون کون سے ممالک اس سے امیڈیٹلی افیکٹڈ ہوں گے؟ اس میں جتنے بھی ملک ہیں ہمارے، بلکہ دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں وہ اس کا امپیکٹ، کیونکہ یہاں سے آئل ٹینکرز گزرتے ہیں، یہاں سے ٹریڈ کی جو شپس ہیں جو لے کے جا رہی ہیں وہ گزرتی ہیں، آپ ان کو روک دیں گے تو ایک چین ہے، دیکھیں جی چین ہے اس کی ٹریڈ کی، وہ بند ہو جائے گی، تو یہ تو بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا، سارے ملکوں کے اوپر ہوگا، ایک نہیں سب پر ہوگا، کوئی بھی نہیں چاہے گا، تو یہ تھریٹ ہے ایران کی، اور وہ تھریٹ بالکل اس طرح ہے کہ اگر آپ جنگ نہیں بند کرتے اور آپ اس پر ہمارے پر نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے تو پھر ہم یہ بالکل چاہیں گے کہ جی اگر ہم اس کو ہارموز کو بند کریں۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑی نیرو جگہ ہے، اگر وہاں خدا نہ خواستہ ایک ٹینکر بھی گر جاتا ہے نا، اس کو گرا دیتے ہیں، دو گر جاتے ہیں تو وہ بند ہو جائے گی، یہ پہلے ہو چکا ہے اس قسم کی نیگیٹو چیز، تو یہ ان کو بتانے کی بات نہیں ہے، امریکہ کو بڑے ملکوں کے ساتھ اس کا پتہ ہے، اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنیوا میں ٹاکس ہو رہی ہیں یہ بڑی اہم ہے، جہاں پر ایران اپنا موقف پیش کرے گا، بتائے گا، یہ جو یورپین ملک ہیں وہ امریکہ کی طرف سے اپنا وہ بتائیں گے کہ بھئی یہ چیز جو ہے کیا کس جگہ پر رکھنی چاہیے۔ اور میں تو بتاؤں اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے بڑے ان پاپولر اپنے ملک میں، بتا دوں 2 یا 1 سیٹ سے ان کی گورنمنٹ رکی ہوئی بنی ہوئی ہے، یہ تو چاہیں گے کہ کسی طریقے سے امریکہ جنگ میں آ جائے، تاکہ جب آ جائے گا تو پھر آپ کو پتا ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اس سے بھی بڑا نیگیٹو ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ میں 2 ہفتے کا وقت چاہیے، وہ اصل میں یہ اشارہ ہے کہ اور میں بتاؤں بہائنڈ دا سین بہت کام ہوتے ہیں ڈپلومیسی میں، اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے جو رابطے ہیں وہ اور زیادہ بڑے ہوں گے، اور وہ تو سمجھا رہے ہوں گے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو کہ بھئی آپ جنگ ہونا پڑائیں، اور اوپر سے ایران کو بھی تھریٹ ہے کہ امریکہ کا کہ بھئی آپ بھی جائیں۔ ابھی آپ نے بتایا تھا آئی اے ای کا جو چیئرمین ہے انہوں نے بالکل صحیح کہا، کیونکہ ان کے انسپیکٹر جو ہیں وہ ان کے نیوکلیئر فیسلٹیز کو دیکھتے ہیں، این پی ٹی کا یہ سیگنیٹری ہے ایران، تو جا کے وہ دیکھتے ہیں ان کے کہ بھئی جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں وہ نیوکلیئر بم نہیں بنا رہے، اور نہ ایرانی لیڈرشپ چاہتی ہے کہ وہ جو ہے اچھا شاہد صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل از ویری ڈیسپریٹ ٹو برنگ ڈونلڈ ٹرمپ ٹو برنگ یو ایس ان دس کانفلکٹ، اور خاص طور پر جب ہم GBU-57 میزائل کی بات کرتے ہیں جو یہ کیپیسٹی رکھتا ہے کہ 200 فیٹ پینیٹریٹ کر کے ڈیپ ڈاؤن ان دا ارتھ جو جوہری تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا جا سکے، اگر خدا نہ خواستہ امریکہ ایڈ کرتا ہے اسرائیل کو اس میزائل کی فراہمی کے اندر کرتے ہیں یا ٹیکنالوجی فراہم کرتا ہے یا خود آ کے کر دیتا ہے، تو یہ جو مسئلہ ہے یورینیم کی انریچمنٹ کے حوالے سے جو تابکاری ہوگی یہ پھر 2 ممالک تک محدود نہیں رہے گی، تو پھر ایک عالمی مسئلہ بن جائے گا آبویسلی۔ یہ دیکھا آئی اے ای کے چیئرمین نے کئی دفعہ اس پر، اور UN سیکرٹری جنرل نے بھی 2 دفعہ کئی دفعہ کہا ہے کہ جی پلیز اس چیز کو، ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو آپ اٹیک نہ کریں، کیونکہ دیکھیں چیرنوبل آپ کو یاد ہوگا 30-35 سال پہلے جب میں باہر پوسٹنگ پہ تھا تو چیرنوبل کی جو نیوکلیئر فیسلٹی بھی تھی اس پہ مسئلہ بنا تھا، اور بہت لوگوں پر، پورے یورپ کے اوپر اس کا اثر ہوا تھا، تو اگر یہ ان پر اٹیک کرتے ہیں تو نیچرلی اسپیکنگ اس کا جو ہیلتھ ایشوز ہیں، جو اس کے اوپر جو پاپولیشن کے اوپر جو مسئلہ بنے گا اور نیبرنگ کنٹریز بنے گا، اس کو آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے، تو یہ وارننگ دے رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، اور آپ کو میں بتا دوں ایرانی لیڈرشپ عرصہ دراز سے کہہ رہی ہے کہ وہ نیوکلیئر بمز نہیں بنانا چاہتے،
لیکن نیوکلیئر جو ٹیکنالوجی میں وہ یوز کرنا چاہتے ہیں فار پیسفل پرپسز ہیں، تو یہ تو ان کو آپ منع نہیں کر سکتے کہ آپ یہ نہ کریں. لیکن یہ آپ ان کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس کو آپ بند کر دیں، ختم کر دیں. آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، انہوں نے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے، نہ وہ ایڈمٹ کرتے ہیں نہ وہ ڈینائی کرتے ہیں. تو یہ ایک سب کو پتا ان کے پاس ہے، یہ اس کو تو متعلق کوئی یورپین کنٹری بات نہیں کرتی، امریکہ نہیں کرتا، ان کو وہ کہہ رہے ہیں بار بار. تو یہ ابھی یہ اب اس مرحلے میں ہے کہ جنگ جتنی جلدی بند ہو جائے وہ بہتر ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نہ غازہ میں جنگ بند ہوئی، نہ یوکرین میں ہی، اور تیسری جنگ پر یہ چڑ جاتی ہے اور یہ انلارج ہو جاتی ہے. تو یہ تو نہ یہ سب سے پہلے بتا دوں امریکہ کی انٹرسٹ میں ہے ہی نہیں کہ یہ جنگ بڑھ جائے. یس وہ میں ایک بات کروں، انہوں نے امریکہ نے، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلی اپنی ٹرم میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی غلطی کی تھی کہ یہ جو ایگریمنٹ ہو چکا تھا ایران کا IAEA کے ساتھ اور یورپین کنٹریز کے ساتھ نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر، اگر وہ رہنے دیتے تو آج یہ بات بھی نہ پڑتی. اب یہ جتنی یہ بیچ میں ڈائلاگ بند ہو گیا، رک گیا، جب یہ اسرائیل نے بلا وجہ کے، میں کہتا ہوں کوئی وجوہات نہیں تھی جس کی وجہ پر انہوں نے ان پر اٹیک کر دیا. اور آج کیا ہو رہا ہے، وہاں زیادہ نقصان ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر. چھوٹا ملک ہے، تنگ ملک ہے، اس کے اندر جو پاپولیشن ہے وہ یوز ٹو نہیں ہے ان چیزوں کے لیے. تو اب کیا ہوگا یہ، اب میں تو یہ سمجھ رہا ہوں، میری اپنی اوپینین یہ ہے میکسیمم 4 سے 5 دن سے اوپر یہ جنگ آگے نہیں جائے گی. اگر اس سے آگے جاتی ہے تو پھر بالکل شاہد صاحب پھر بہت ڈینجرس صورتحال ہو جائے گی. نیکسٹ ویک از ویری کروشل جو ہے اسرائیل کو. تھینک یو ویری مچ.